ماں مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے نہیں جانا سائیں کے دربار، نسیم نے سسکتی ہوئی آواز میں کہا۔ بیٹا، سائیں بہت پہنچے ہوئے ہیں، آپ کی جنس بدل دیں گے، آپ نارمل لڑکیوں کی طرح اپنا گھر بسا سکو گی، نسیم کی ماں نے اسے پیار سے بولا تھا۔ ماں کی شفقت کو دیکھتے ہوئے نسیم نے بتایا تھا، ماں آپ مجھے جن سائیں جی کے پاس لے کر جاتی ہیں وہ میرے نازک اعضاء چھوتے ہیں، مجھے وحشت ہوتی ہے وہاں پر جاتے ہوئے۔ نسیم کے منہ سے سائیں جی کی گستاخی سن کر اس کی والدہ نے اس کے لمبے بالوں سے پکڑ کر جوتے اس کے منہ پر مارنا شروع کر دیے تھے، یہاں تک کہ دودھیا گالوں پر جوتے کے تلووں کے نشان پڑ گئے تھے۔ جب منہ کی طرف سے خون رسنے لگا اور اس کی ماں اسے مار مار کر تھک گئی تھی تو اس نے نسیم کو چھوڑتے ہوئے کہا تھا، میں دیکھتی ہوں تو کیسے نہیں جاتی سائیں جی کے پاس۔ رب کی طرف سے دھتکاری ہوئی لڑکی، وہ جو مار کھا کھا کر ادموئی ہو پڑی تھی، خود کو مزید اذیت سے بچانے کے لیے فقط اتنا ہی کہہ پائی، میں جاؤں گی ماں، اور پھر زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ مسلسل 4.5 گھنٹے بے سدھ ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی رہی تھی۔ شام 4:30 بجے اس کی ماں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے اٹھایا تھا اور بھوکی پیاسی نسیم کو لے کر سائیں جی کے دربار پر چل دی تھی۔ دربار پر پہنچتے ہی سائیں جی نے اپنی ساری خباثت کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور نسیم کو پکڑ کر اپنی گود میں بٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ دامن بچا کر اپنی ماں کی اوٹ لے کر بیٹھ گئی تاکہ سائیں جی کی قبیح حرکات سے بچ سکے۔ مگر سائیں جی نے اپنا نقلی جلال دکھاتے ہوئے نسیم کی ماں کو آج رات نسیم کے ساتھ یہیں رکنے پر راضی کر لیا تھا اور سر شام ہی اسے چلے والی جگہ پر بٹھا کر نسیم کو لے کر اپنے حجرے میں چلے گئے تھے، جہاں شراب نوشی کے بعد مختلف منشیات کا استعمال کر کے نسیم کا جنسی استحصال شروع کر دیا تھا اور علاج کے نام پر اسے ہوس کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ تکلیف سے کراہتی چیختی چلاتی نسیم کی چیخیں سن کر بھی سائیں جی کے جلال سے ڈرتے ہوئے اس کی ماں نے اس کی خبر نہ لی، یہاں تک کہ 3 مردوں، پیر صاحب اور ان کے چیلوں کی زیادتی کا نشانہ بننے کے بعد وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو گئی۔ اپنی ہوس مٹانے کے بعد سائیں جی اور ان کے چیلے بھی وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ جب آدھی رات کو نسیم کو ہوش آیا تو اس نے ادھر ادھر سے کپڑے پکڑ کر اپنا جسم ڈھانپا اور بھوک سے نڈھال، چلنے سے عاری 3 مردوں کی درندگی کا نشانہ بنا اپنا زخمی وجود وہاں سے گھسیٹتے ہوئے فرار ہو گئی۔ باہر نکل کر اس کی نظر چلہ کاٹتی ماں پر پڑی۔ اس نے حقارت سے ماں کی طرف منہ کر کے تھوکا اور ایسے راستے پر چل دی جس کی کوئی منزل نہیں تھی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ کسی قصبے کے قریب پہنچی اور ایک ہوٹل کے باہر گرا ہوا رات کا کھانا دیکھتے ہی اس پر ٹوٹ پڑی۔ اس کھانے سے پیٹ کی آگ بجھانے کے بعد وہ چند دن اس بستی میں ہی مانگ کر کھاتی رہی اور پھر اپنی جنس کی ایک گروپ سے مل گئی۔ آج نسیم نے مجھ سے رابطہ کر کے ملنے کے لیے التجا کی تو میں نے اسے وقت اور جگہ بتائی۔ وہاں پہنچ کر اس نے مجھے اپنی آپ بیتی سنائی اور ایک خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس کے سر پر بڑے بھائی کی حیثیت سے دست شفقت رکھوں۔ میں نے اس خواہش کا احترام کیا۔ میں نے اس کے سر پر نہ صرف ہاتھ رکھا بلکہ اس کے بالوں کو بوسہ دیا، اس کے سر پر دوپٹہ اڑایا۔ اس کے بعد نسیم نے مجھے بتایا کہ اسے پروگرام میں شرکت کے لیے لاہور جانا ہے، تو میں اسے لاہور کی گاڑی میں سوار کر کے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ مگر میرے اندر آج بھی ایک قلق ہے کہ ایک بھائی کی حیثیت سے میں اسے چاہتے ہوئے بھی اس فنکشن میں جانے سے نہ روک سکا جہاں اس کو نیم عریاں لباس میں لوگ دیکھتے ہیں۔ گاڑی بیٹھتے ہوئے مجھے نسیم نے کہا تھا، میری کہانی کے نیچے لکھنا کہ سائیں اور سائنس جتنی بھی ترقی کر لیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق اور تخلیق کو نہیں بدل سکتے، تاکہ میرے بعد کوئی اور ماں اپنی نسیم کو اپنے ہاتھوں سے کسی سائیں کو سونپ کر اس کی ہوس کا نشانہ نہ بنوا دے۔ میں نے اس پیغام کو قارئین تک پہنچانے کا وعدہ کیا اور آج وہ وعدہ وفا کر رہا ہوں۔